سلیمان آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عفاف نے اپنی منقوہ سے تیسری دفعہ پوچھا، جو اس کے سوال پر شاطرانہ انداز میں مسکرا دیے۔ آج ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ شام میں اسے کہیں گھمانے کا کہہ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ گاڑی ایک عالی شان 7 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے اندر بڑھا۔ 5 منٹ میں وہ ایک کمرے میں موجود تھے، جہاں صوفے پر ایک 28 سالہ نوجوان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی نظر بالکل ایسی تھی جیسے چیتا اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ عفاف کو یکدم ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ سلیمان چلو یہاں سے، اس نے سلیمان کا بازو کھینچتے ہوئے کہا، جسے اس نے سرے سے نظر انداز کرتے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے بولنا شروع کیا۔ مسٹر سردار، میں اپنی منقوہ کو لے آیا ہوں۔ ڈیل کے مطابق آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، بدلے میں مجھے وہ ڈیل دے دیں۔ اس کی بات پر عفاف کا دل بند ہوا تھا۔ سلیمان، وہ رو دینے کو ہوئی، اتنا بڑا دھوکہ! میں کیسے مان لوں کہ یہ انچھوئی ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے مجھے کچی کلیاں پسند ہیں۔ اس نے ایک نظر عفاف پر اوپر سے نیچے تک ڈالتے ہوئے کہا، سردار، میرا اس سے آج ہی نکاح ہوا ہے اور میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ نہیں یقین تو آپ اس کے ساتھ خود رات گزار سکتے ہیں، یہ بالکل ان ٹچ ہے۔ اس نے عفاف کو سردار کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا، تم تو کافی خوبصورت ہو اور ملائم بھی، مائی لٹل تھنگ۔ اس نے عفاف کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرنے ہوئے کہا، جس پر اس کے اوسان ٹھکانے آئے، جو اتنے بڑے حادثے پر منجمد ہو گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، رحم کرو مجھ پر۔ عفاف رونے لگی۔ اس نے سردار کو دھکیلتے ہوئے کہا اور فوراً سلیمان کے پاس چلی گئی۔ سلیمان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بیوی ہوں میں تمہاری، تم اپنی ہی بیوی کو کیسے بیچ سکتے ہو؟ یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ سلیمان، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی، جبکہ سردار اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں لڑکیاں اس کی قربت کے لیے مرتی ہیں، یہ لڑکی اس سے دوری بنانا چاہتی تھی۔ کچھ تو بات تھی اس میں۔ گناہ ہی کی بات ہے تو میں نے تمہیں طلاق دے دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اب خوش؟ اب تو میرے نکاح میں نہیں، جاؤ سردار کو خوش کرو۔ اس نے عفاف کا منہ دبوچتے ہوئے دوبارہ اسے سردار کے قدموں میں پھینکا اور پھر باہر نکل گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ اس نے فوراً سردار کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا اور پیچھے کھسکنے لگی، اگر تم اس بلڈنگ سے 5 منٹ میں نکل گئی تو میرے آدمی تمہیں جانے دیں گے، لیکن اگر تم یہاں سے نہ نکل پائی تو آج رات میرے بستر پر مجھے خوش کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لٹل تھنگ۔ اس کے الفاظ تھے یا آب حیات۔ وہ فوراً اسبات میں سر ہلاتی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ لفٹ سے وہ جلدی نیچے پہنچ جاتی، تبھی اسی طرف بھاگی تھی جہاں سلیمان اس کی دوست کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے برے فعل انجام دے رہا تھا۔ آج تو پوری طرح اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ کہاں جاتی وہ؟ تم ذلیل انسان، میرے ہی دوست کے ساتھ مجھے دھوکہ دیتے رہے۔ اس نے ایک دم سلیمان کا کالر کھینچتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں ہڑبڑ گئے۔ سلیمان، اسے واپس بھیجو، یہ بھاگ گئی تو ڈیل کینسل ہو جائے گی۔ صبا نے سلیمان کے گلے کا ہار بننے کا کہا تو اس نے فوراً عفاف کو دبوچ لیا اور ایک زوردار کا تھپڑ مارا کہ اس کے اسباب جھنجھانا اٹھے، اور لمحہ لگا تھا اسے دنیا جہاں سے غافل ہونے میں۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک عالی شان بیڈ پر تھی۔ اس کے کپڑے بدل دیے گئے تھے۔ جہاں خود کو ان کپڑوں میں دیکھ کر اس کا دل کیا اس کی روح فنا ہو جائے، تو تم نہیں جا پائی لٹل تھنگ۔ اب وعدے کے مطابق مجھے خوش کرنے کی باری تمہاری ہے۔
سردار نے ایک دم اس کی گردن پر جھک کر اپنے سلگتے لبوں سے جگہ جگہ معطر کرتے کہا، پلیز رک جاؤ، مت کرو ایسا، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ نو بیبی، یہ کہنے کے لیے تم نے دیر کر دی۔ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ اپنے قابو میں کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر جھکتا، وہ فوراً آنسو سے لبریز آنکھوں سے بولی، تو پھر مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کی بات سن کر وہ 2 پل کو رکا اور پھر کہکا لگا کر ہنسا، ہا 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 ہا، تمہیں کیوں کر لگا کہ میں تمہاری بات مان لوں گا لٹل تھنگ، اور ویسے بھی جب کام نکاح کے بغیر ہو رہا ہے تو پھر اس کڑک کو پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے آفاق پر جھکتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا، پلیز 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 خدارا مجھ پر رحم کریں، آپ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی، جو سردار کو سرا ناگوارا لگ رہی تھی۔ اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے ایک کوہنی کے بل کو کروٹ لیتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے نیم رضامند ہوتے دیکھ آفاق میں جان آئی تھی۔ آپ جب چاہیں میرے قریب آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اس نے نظریں نیچے کرتے کہا، اور اگر تم اپنی بات سے مکری تو یاد رکھنا، تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ سردار نے آفاق پر جھک کر اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کرتے لہجے میں کہا تو اس کی جان لبوں کو آئی تھی، ڈرو مت، اپنے وعدے کا پکا ہوں، میں تمہیں تب تک نہیں چھوؤں گا مگر بعد میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں میں نے نہ چھوا ہو۔ اس نے آنکھ مار کر کہتے بے باکی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اس کا دل کیا شرم سے ڈوبے مرے، پتہ نہیں کہاں پھنس گئی تھی وہ، پھر کیا تھا، سردار نے آنا فانا نکاح کے انتظامات کیے تھے۔ آفاق بنت سیال، کیا آپ کو سردار ولد خان سے 50 لاکھ کے عوض نکاح قبول ہے؟ تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی جب وہ نہ بولی تو سردار نے گردن اور نظریں دونوں ترچھی کرتے اسے دیکھا اور ایک ہاتھ اس کی تھائی پر رکھا تھا۔ اس کے لمس سے آفاق کے جسم میں برقی دوڑ گئی تھی۔ اس نے بامشکل تھوک نگلی اور وہ اس کی سرکاتی انگلیوں میں چھپی وارننگ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ تبھی فوراً بولا، نکاح کے لیے قبول کہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا جو پریشانیوں سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تو میڈم آپ خود یہاں آئیں گی یا میں تشریف لے آؤں؟ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کپکپاتے ہوئے بولی کہ کیا مطلب یہ کہ میں نے اپنا کہا پورا کیا، اب تم اپنا کہا پورا کرو، مجھے خوش کرو۔ اس نے ایک جھٹکے میں کہتے اسے لا کر بیڈ پر بٹھا کر اس کی چیخ نکل گئی، پلیز مجھے جانے دے، نو مائی ڈیئر لٹل تھنگ، اب تم اپنے کیے سے مکر نہیں سکتی، آج تم میں سمانے میں پورا ارادہ رکھتا ہوں، اور اب تو ہمارے درمیان کوئی دیوار بھی نہیں رہی۔ اس نے آفاق کی ٹانگ کھینچ کر اسے قریب کرتے ہوئے کہا تو وہ چپٹنے لگی، نہیں آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، پہلے آپ کو سلیمان کے ساتھ ڈیل کینسل کرنی ہوگی۔ اس نے بامشکل سانس لیتے کہا تو اسے گھور کر دیکھنے لگا، ایک اور فرمائش، اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ سردار نے آفاق کے لبوں کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا، یہاں تک کہ اس کی سانس تک اٹک گئی، جبکہ سردار کا حال تو ایسا تھا جو آج بن پیے ہی بہہ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پیاسے کوے کو پیاس بجھانے کا ذریعہ مل گیا ہو۔ آج تک اس نے بہت سی لڑکیوں سے تعلق بنائے تھے مگر ایسی بات کسی میں بھی نہیں تھی۔ سچ کہتے ہیں حلال میں بہت طاقت ہوتی ہے جو خود بخود ہی 2 دلوں کو ملا دیتی ہے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا سیال، آفاق کا نکاح سلیمان سے کر کے کتنا اچھا ہے وہ، اس نے ہماری بزنس میں کتنی مدد بھی کی۔ روبینہ، آفاق کی سوتیلی ماں نے
سیال عفاف کے باپ سے کہا جو اس کی بات پر اثبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اب ہمارے پاس اتنے پیسے کہ ہم کوئی کاروبار شروع کر سکے، ورنہ تو کب سے ہمیں نقصان ہو رہا تھا۔ سیال نے بھی اس کی پس پشت چال سے انجان کہا۔ وہ یہ تک نہ سمجھ سکا کہ روبینہ اپنی بیٹی فریال سے بھی تو سلیمان کا نکاح کر سکتی تھی، پھر عفاف سے ہی کیوں؟ مگر وہ شخص اس بات سے انجان تھا کہ اس کے ایک فیصلے نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، جس پر روبینہ شاطرانہ انداز میں مسکرا دی۔ یہ سب اسی کی پلاننگ تھی۔ اسے عفاف کی خوبصورتی سے شروع سے ہی حسد تھا، تبھی لاکھوں میں اس نے عفاف کو بغیر علم میں لائے اسے بیچ دیا تھا۔ اپنی بیٹی فریال کو وہ ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی، اس بات سے انجان کہ کسی کا برا چاہنے والا خود بھی مکافات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جب عفاف کا دم گھٹنے لگا تو اس نے سردار کے سینے پر مکے برسائے۔ سردار کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر عفاف کے بار بار پیچھے کرنے پر اس نے عفاف کو چھوڑا، جس پر وہ گہرا سانس بھرنے لگی۔ اس کی آنسوں بھری آنکھیں دیکھ کر وہ اسے ایک آنکھ مار کر رہ گیا۔ اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔